الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے ہادی، رہنما اور رہبر کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک تو قرآن مجید کو بھی دنیا کے سامنے پیش کیا، اور قرآن مجید کی وضاحت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار نصیحتیں، متعدد نصیحتیں انسانوں کے سامنے کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے اور آپ کے خطبوں کا ایک ایک لفظ میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا خطبہ، انتہائی اہم ترین خطبہ، جسے حجۃ الوداع، خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس خطبے کے سلسلے میں کچھ باتیں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ اپنے حج کے دوران دیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے بعد، بلکہ ہجرت کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے تھے؟ اسلام کے آنے کے بعد ہجرت سے پہلے کتنے حج کیے تھے؟ اور اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں کتنے حج کیے تھے؟ اس کی کوئی متعین تعداد بتائی نہیں جا سکتی۔ احادیث میں بھی متعینہ طور پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے حج کیے تھے۔ بہرحال غور و فکر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں بھی سلیم الفطرت تھے، شرک اور بت پرستی کی طرف، اعتقادی اور عملی خرابیوں کی طرف آپ کا میلان نہیں تھا، آپ کا رجحان نہیں تھا۔ ہر وہ چیز جو آپ نے اپنے اسلاف سے پائی تھی، جو بندگی کی علامت کہلائی جاتی تھی، اور اس میں کوئی انسانی ملاوٹ آپ کو نظر نہیں آئی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ عرفہ کا جو روزہ رکھا جاتا ہے، عاشوراء کا جو روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ روزے رکھے جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ روزے رکھے۔ اسلام کے آنے کے بعد اس میں جو خرابیاں تھیں اسے ختم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی اچھائی کو باقی رکھا۔
نمازوں کی جو بھی شکل آپ کو معلوم تھی، عبادت کا جو بھی طریقہ آپ کو معلوم تھا، آپ اس طریقے کو اختیار کرتے تھے۔ اسی طرح زمانے جاہلیت میں بھی لوگ حج کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ممکن نہیں تھا کہ مکۃ المکرمہ میں رہیں اور آپ حج نہ کریں۔ یقیناً آپ نے حج کیا، یقیناً آپ نے حج کیا، لیکن حج کے اندر جو غلط طریقے تھے ان طریقوں کو آپ نے اختیار نہیں کیا۔ مثال کے طور پر زمانے جاہلیت میں لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تو بہت سارے لوگ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے۔ یہ چونکہ انسانی فطرت کے خلاف چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار نہیں کیا۔ اور جب اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے ہیں، اس کے بارے میں ایک حدیث ترمذی کے اندر آتی ہے اور وہی حدیث ابن ماجہ کے اندر آتی ہے، جس میں راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے 2 حج کیے اور ہجرت کے بعد 1 حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہجرت کے بعد آپ کو موقع نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا گیا، آپ نے ہجرت کی، مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے ہیں، ان 10 سالوں میں آپ نے حج نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اختیار مکمل کفار و قریش کا تھا، کعبۃ اللہ کفار کے قبضے میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مکے سے نکال دیا گیا تھا، اب وہ مکے کی طرف نہیں آ سکتے تھے۔ چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے عمرے کی نیت سے تشریف لائے، مکے سے نکلنے کے 6 سال کے بعد عمرے کی نیت سے تشریف لاتے ہیں، لیکن کفار قریش آپ کو مکے سے باہر روک دیتے ہیں، آپ کو عمرے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ چنانچہ اگلے سال آ کر آپ عمرۃ القضاء ادا کرتے ہیں۔ اور جس وقت مکے پر آپ کو غلبہ نصیب ہوا، 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، اس کے بعد آپ کو کعبۃ اللہ کے طواف کا اور کعبۃ اللہ کی طرف حج کرنے کا اختیار حاصل ہوا۔ اس سے پہلے کفار کے قبضے میں تھا کعبۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد بھی حج نہیں کر سکتے تھے۔ اور ایک اور بات اچھی طرح ذہن میں رکھنے کی ہے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے اور 9 ہجری میں حج فرض کیا گیا۔ اور یہ بھی آپ سوچ لیں کہ جس سال حج فرض ہوا ہے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا نہیں کیا۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ حج 9 ہجری کو حج فرض ہوا ہے تو 9 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں کثرت کے وفود آنے لگے، مختلف قبائل سے، مختلف ممالک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیلیگیشنز آتے اور آپ سے اسلام کی تعلیم سیکھنا چاہتے۔ تو 9 ہجری کا سال ایسا سال تھا جس میں کثرت کے ساتھ لوگوں کے وفود آپ کی خدمت میں آئے اور لوگوں نے آپ سے دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک ایسے موقع پر جب کثرت کے ساتھ لوگ آپ کی خدمت میں مدینے کو آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کر 2 سے 3 مہینے کے لیے مکۃ المکرمہ چلے جائیں اور یہاں اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کی نیت سے آنے والے خالی ہاتھ واپس چلے جائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ چونکہ اسلام کی تبلیغ اور ان وفود کو اسلام کی تعلیم بتانا بھی ضروری تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج نہیں کیا تاکہ آنے والے وفود کو اسلام کی تعلیم دے سکے۔ ایک اور وجہ 9 ہجری میں حج نہ کرنے کی یہ ہے کہ چونکہ آئندہ سال سے، اس کے بعد سے کفار اور مشرکین کا داخلہ حج کے لیے مکۃ المکرمہ میں بند تھا، اس کے بعد مشرکین حج نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کی طرف سے یہ ہدایت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کفار اور مشرکین کے درمیان میں اعلان کر دیں کہ اس کے بعد آپ حج نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں کفار اور مشرکین کو حج کا موقع دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ کفار اور مشرکین آئیں اور حج کر سکیں، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنایا اور کعبۃ اللہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ اب لوگوں میں اعلان کر دو، جتنے بھی کفار اور مشرکین آئے ہیں ان کے درمیان میں آپ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد کوئی کافر اور مشرکین حج نہیں کر سکے گا۔ تو چونکہ یہ نیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وجہ سے 9 ذی الحجہ کو، ان دونوں وجوہات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حج بیت اللہ نہیں کیا۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد اور حج فرض ہونے کے بعد صرف ایک حج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہی پہلا اور وہی آخری حج ہے۔ ہجرت کے بعد حج فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی حج پہلا حج بھی ہے اور وہی حج آخری حج بھی ہے۔ اس کے چند تھوڑے ہی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جو حج آپ نے کیا ہے اس حج کو ہم حجۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حجۃ الوداع، وداع کسے کہتے ہیں؟ الوداع کرنا، رخصت کرنا۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، لہٰذا اس حج کا نام حجۃ الوداع پڑا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کو وداع کرنے سے پہلے کا حج۔ اس حج کے اور کئی نام ہیں، ہم صرف ایک ہی نام سے جانتے ہیں، اس حج کے اور بھی نام ہیں۔ اس حج کا ایک نام ہے حجۃ الاسلام۔ کیوں حجۃ الاسلام کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس حج کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے اسلامی حج کی صحیح شکل و صورت دنیا کے سامنے رکھی۔ اس سے پہلے جتنے بھی حج ہوتے تھے وہ حجۃ الاسلام نہیں کہا جا سکتا تھا، اس میں باطل کی آمیزش تھی، اس میں کفار اور مشرکین برہنہ طواف کرتے تھے، اس میں جاہلیت کے رسوم و رواج شامل تھے، بہت سارے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی تھی، لہٰذا وہ حج اسلامی طریقے پر کیا جانے والا حج نہیں تھا۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا اور اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حج کی صحیح شکل اور صورت دنیا کے سامنے واضح کی کہ حج کیا ہے، حج کے اندر کیا کیا غلط رسومات شامل ہو گئی ہیں، حج کی صحیح شکل و صورت کیا ہے۔ ایک چیز تو یہ جس کی وجہ سے اسے حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے، دوسری وجہ یہ کہ اس موقع پر اس حج کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل ہوئی جو قرآن مجید کی مشہور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اے لوگوں تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، تام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا۔ اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا کہ تمہارے لیے پسندیدہ دین اگر کوئی ہے میرا تو وہ اسلام ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس حج کو حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے۔ اور اس آیت میں ایک لفظ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو تم پر تام کیا، اس وجہ سے بھی اس حج کو حج اتمام، حج تام کہا جاتا ہے، اور حج اکمال بھی کہا، حجۃ الکمال بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ وَأَكْمَلْتُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ عَلَيْكُمْ دِينَكُمْ، تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا۔ گویا کہ اس حج کے مختلف نام ہیں، ایک نام ہے حجۃ الاسلام، دوسرا نام ہے حجۃ التمام، حجۃ الکمال، اور اسی طرح اس حج کا نام جو مشہور ہے وہ ہے حجۃ الوداع۔ ایک نام حجۃ البلاغ بھی ہے، اس حج کو حجۃ البلاغ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی تھی، نصیحتوں کے بعد، اسلامی تعلیمات کو بیان کرنے کے بعد آخر میں صحابہ سے پوچھتے الا هل بلغت، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے دین اسلام کی تعلیمات کو تم تک پہنچا دیا؟ بلغت، تو چونکہ ہر نصیحت کے بعد آپ نے سوال کیا تھا کیا میں نے بلغت، پہنچا دیا، اس وجہ سے اس حج کو حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تبلیغ رسالت کے حق کو ادا کرنے والا حج۔ یعنی اس حج کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تعلیمات کو پہنچانے کا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے بلاغت کا حق ادا کر دیا، اسے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس وجہ سے بھی اس حج کو حجۃ البلاغ کہا جاتا ہے۔ اور اس حج کا مشہور نام جو ہے وہ ہے حجۃ الوداع، الوداعی حج۔ اس میں آپ غور کریں، اس حج کے نام ہی سے آپ اس حج کی اور اس حج کے دوران جو خطبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، جو نصیحتیں آپ نے بیان کی، ان نصیحتوں کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس حج کو ہم کہتے ہیں حجۃ الوداع، اور اس حج میں جو خطبہ دیا جاتا ہے اس خطبے کو کہتے ہیں خطبۃ الوداع، الوداعی خطبہ۔ ہمارے گھر میں ہمارے باپ، ہمارے کوئی قریبی رشتہ دار جن سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہوں، ہم اپنے والد سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ والد صاحب بیمار ہیں، تھوڑے دنوں کے مہمان ہیں، وہ ہمیں بلاتے ہیں اور کچھ اہم نصیحتیں کرتے ہیں۔ پوری زندگی ہم نے اپنی نصیحتوں کو جو مقام دیا ہے وہ مقام اس نصیحت کو نہیں دیتے، بلکہ اس نصیحت کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد ابا جان رخصت ہونے والے ہیں، والد صاحب رخصت ہونے والے ہیں۔ آخری جو وصیت ہوتی ہے، انتقال کے موقع پر جو وصیت ہوتی ہے، وہ وصیت انتہائی اہم ہوتی ہے، وصیت کرنے والے کے نزدیک بھی اور وصیت سننے والے کے نزدیک بھی۔ اس حیثیت سے میرے لیے اور آپ کے لیے یہ جو نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، یہ جو خطبہ آپ نے دیا ہے، خطبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک ایسے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہوں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں، ایسے موقع پر آپ نے جو نصیحتیں کی ہیں، ان نصیحتوں میں پورا قرآن آپ نے بیان نہیں کیا، پورے قرآن کی تشریح آپ نے بیان نہیں کی۔ وہ ساری نصیحتیں جو آپ پوری زندگی کرتے رہے وہ خطبۃ الوداع میں آپ نے نہیں کی، بلکہ چند گنی چنی نصیحتیں، چند اہم ترین نصیحتیں آپ نے کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چن کر، انتخاب کر کے کیسی نصیحتیں کی ہوں گی، اور ایسے موقع پر جب میں دنیا سے جا رہا ہوں کیا نصیحت مجھے امت کو کرنی ہے، ان نصیحتوں کے بارے میں آپ سمجھ سکتے کہ وہ انتہائی اہم ترین نصیحتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ یہ آپ کا آخری حج ہے،
لوگوں کو جمع کریں، لوگوں کو بلائیں اور حج کی تعلیم دیں اور اہم ترین نصیحتیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی گویا کہ منصوبہ تھا کہ اس موقع پر جو آپ کی زبان سے نصیحتیں نکلیں گی وہ انتہائی اہم ترین نصیحتیں ہونی چاہیے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کوئی معمولی خطبہ نہیں تھا، انتہائی غیر معمولی خطبہ اور انتہائی عظیم ترین خطبہ۔ اس خطبے کو اسی حیثیت سے سنیں، اسی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت جو مکمل ایک ساتھ نازل ہوئی ہے وہ سورہ نصر ہے۔ قرآن مجید کی بہت مشہور سورت ہم سب کو یاد ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگوں کو تم دیکھو کہ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، ایسے موقع پر آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی تعریف بیان کیجئے، اور اپنے کاموں میں اگر خدا نخواستہ کچھ کمی ہو گئی ہو تو آپ اپنے رب سے استغفار کیجئے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ تمہاری طرف متوجہ ہونے والا ہے۔ یہ سورت جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے سامنے یہ واضح کر دیا تھا کہ اس سورت سے میرے اس دنیا سے جانے کی خبر دی گئی۔ یہ سورت نازل ہوئی اور مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کا مشن ختم ہو گیا، آپ کی تبلیغ رسالت کا آپ نے حق ادا کر دیا، اب آپ کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اس سورت کے ذریعے سے جب آپ کو معلوم ہوا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے اعلان کرا دیا، تمام ممالک میں، عرب کے اطراف میں، جہاں جہاں تک بھی آواز پہنچ سکتی تھی وہاں اعلان بھیجا کہ اس سال اللہ کا نبی حج کرنے والا ہے، لہٰذا جو شخص بھی اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے وہ شریک ہو۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، ایک تو سورہ نصر نازل ہو چکی ہے، صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں، لہٰذا صحابہ کی تڑپ کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ جتنا وقت ہم اللہ کے نبی کے ساتھ دے سکتے ہوں اتنا وقت ہم اللہ کے نبی کے ساتھ لگائیں، یہ تڑپ آپ کے اندر موجود تھی۔ دوسری یہ کہ اسلام کے بعد، ہجرت کے بعد، حج فرض ہونے کے بعد پہلا حج ہے جو آپ کر رہے ہیں، ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ اس حج میں آپ کے ساتھ رہوں، اور جب آپ نے اعلان کر دیا کہ حج کے مسائل کو، حج کے مناسک کو سمجھنے کے لیے تمہیں آنا چاہیے میرے پاس، تو شاید ہی کوئی صحابی بچا ہوگا جو حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوگا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ 1,00,000 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے۔ جس وقت آپ مزدلفہ سے نکلے ہیں، مینا میں آئے ہیں اور 10 ذی الحجہ کو آپ نے خطبہ دیا ہے، خطبہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس موقع کی کیفیت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹی کی لگام پکڑے ہوئے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، دونوں طرف اتنی بھیڑ ہے، اتنی اضطراب کی سی کیفیت ہے اور اتنی پریشانی کا عالم تھا کہ لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑ رہے تھے، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میں حضور سے قریب ہو جاؤں۔ تو اس وقت کی جو کیفیت ہے حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں اور اونٹ کو آہستہ کرنے کے لیے سامنے افراد، پیچھے افراد، دائیں بائیں افراد، بھیڑ جمع ہوئی ہے، کچھ آگے بڑھ رہے ہیں، کچھ پیچھے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو روکنے کے لیے لگام پکڑے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اونٹ کی گردن پیچھے کجاوے میں آ کر لگ جاتی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت صحابہ کا حضور کے قریب پہنچنے کا، حضور کی نصیحتوں کو سننے کا کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے موقع پر ایک تو صحابہ حج کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں اور حضور کی رخصتی کا موقع ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین نصیحتیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی نصیحتوں کو سننے کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا، اور ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عظیم ترین نصیحتیں کی ہوں گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو مینا جاتے ہیں، وہاں قیام کرتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن میدان عرفات میں پہنچتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز جمع کی جاتی ہے، ظہر کے وقت میں جمع بین الصلاتین ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے جو جملے ملتے ہیں، یہ سارے خطبے، ساری نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یکجا کہیں نہیں ملتی، اس لیے کہ بہت تفصیلی گفتگو آپ نے کی تھی، بہت نصیحتیں آپ نے کی تھی۔ جس صحابی کو جو نصیحت یاد رہی اس صحابی نے وہ نصیحت روایت کر دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تقاریر کو، ان خطبوں کو، ان نصیحتوں کو مختلف احادیث سے ایک جگہ جمع کیا گیا ہے، ورنہ بعض نصیحتیں بخاری میں ہیں، بعض مسلم میں ہیں، بعض ابو داؤد میں ہیں، بعض کسی اور میں ہیں۔ ایک ہی حدیث میں ساری نصیحتیں، سارا خطبہ منقول نہیں ہے، اس لیے اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ آپ کے سامنے اب جو نصیحتیں بیان کی جائیں گی وہ کسی ایک حدیث کی نہیں بلکہ مختلف احادیث کی ہے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں، خطبہ حجۃ الوداع صرف ایک خطبہ نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھیں، خطبہ حجۃ الوداع صرف ایک خطبہ نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
9 ذی الحجہ کو مینا میں خطبہ دیا، عرفات میں خطبہ دیا، مینا میں نہیں، عرفات میں خطبہ دیا، اور 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کے دن بھی خطبہ دیا، اور 11 ذی الحجہ یا 12 ذی الحجہ کو ایام تشریق کے درمیان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے۔ گویا کہ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 خطبے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، اور 3 خطبوں کے اندر جو بھی نصیحتیں ہیں ان تمام نصیحتوں کو ملا کر خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس میں بعض نصیحتیں ایک ہی مرتبہ کی گئی، بعض نصیحتیں اس کی اہمیت کے پیش نظر 2 3 مرتبہ کی گئیں۔ عرفات کے میدان میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں۔ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد سب سے پہلا جملہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے ہیں وہ یہ، صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے حج کے مسائل کو مجھ سے سیکھو۔ میں جو حج کا طریقہ بتانے والا ہوں، جس طریقے پر عمل کرنے والا ہوں، اس طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ فَإِنِّي لَا أَدْرِي، اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ لَعَلِّي لَا أَحُجَّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ، اس لیے کہ آج کے حج کے بعد میں آئندہ حج میں تمہیں مل سکوں گا یا نہیں مل سکوں گا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ آئے گا، مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہے گا اور میں چلا جاؤں گا۔ یہ بات کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کیا، اپنی طرف متوجہ کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں تمہیں نہیں مل سکتا، لہذا میری نصیحتوں کو انتہائی غور کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ نصیحتوں کا آغاز ہوتا ہے، سب سے پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، سب سے پہلا جملہ آپ فرماتے ہیں وہ یہ کہ الا لوگو آگاہ ہو جاؤ۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں گا، وہ خطبہ، وہ نصیحت صرف اس ایک لاکھ کے مجمع کے لیے نہیں تھی، وہ خطبہ میرے اور آپ کے لیے ہے، وہ خطبہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے، وہ خطبہ ان کے لیے جتنا اہم تھا ہمارے لیے اس سے زیادہ اہم ہے۔ لہٰذا اس خطبے کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خطبوں کو جمع کرنے والا ایک جملہ آپ نے بیان فرمایا اور یہ کہا الا لوگو آگاہ ہو جاؤ، ان کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، لوگو آگاہ ہو جاؤ، جاہلیت کے جتنے بھی امور ہیں، جاہلیت کے جتنے بھی طریقے ہیں، آج میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اسلام مکمل ہوا ہے، جاہلیت ختم ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس کے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اسلام نہیں تھا اس وقت، لوگوں کے درمیان میں اسلام نہیں تھا، اسلامی تعلیمات معلوم نہیں تھی لوگوں کو۔ نبوت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے اقرا کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کا آغاز کیا، اس کے بعد اسلام شروع ہوا۔ لہٰذا بعد کا دور زمانے اسلام کہا جائے گا اور نبوت سے پہلے کا دور زمانے جاہلیت کہا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو اسلام کے اندر موجود نہیں ہے وہ جاہلیت ہے۔ ہر وہ چیز جو اسلام میں موجود نہیں ہے، جو قرآن نے بیان نہیں کیا، جو اللہ نے بیان نہیں کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وضاحت نہیں کی، وہ ساری چیزیں زمانے جاہلیت کی شمار ہوں گی، اس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ اس جملے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بات قرآن میں بیان کی گئی ہے اسے پکڑو، جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اسے اختیار کرو، جو بات میں نے اور اللہ نے بیان نہیں کی وہ جاہلیت کی بات ہے، اسے اختیار کرنے کے لیے اسے میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ اس سے بتایا گیا آج کے مسلمانوں کو، میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت کی گئی کہ جو بھی بات قرآن و سنت کے اندر موجود نہ ہو اسے میرے آقا نے، ہمارے محبوب نے، جس سے ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نے اپنے پیروں تلے روندا، اسے ہم اختیار کرتے ہیں تو ایک ایسی چیز کو اختیار کرتے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کے نیچے ڈالنا چاہتے ہیں۔ اختیار کرنے کی چیز، مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی چیز کوئی ہے تو وہ وہی چیز ہے جسے قرآن میں بیان کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ سب سے پہلی بات یہ بیان فرمائی ان کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، وہ تمام چیزیں جس کا تعلق جاہلیت سے ہے میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ کیا اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کے امتی اس چیز کو جسے اللہ کے نبی نے اپنے پیروں تلے روندا اسے اپنے سینے سے لگائیں گے؟ اس چیز کو اختیار کریں گے؟ کیا کرنے کا حق ہے؟ کیا کرنے سے کامیابی ہوگی؟ نہیں۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے امتیوں کو بھی اس کام کو اختیار نہیں کرنا چاہے۔ جسے اللہ کے نبی نے اپنے پیروں تلے روندا ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اسے ہمیں بھی اپنے پیروں تلے روننا۔ یہ ہے اصل میں محبت، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تقاضا۔ سیرت کا مہینہ گزرا، ربیع الاول کا مہینہ، کتنی تقریریں ہم نے سنی ہوں گی، کتنی نصیحتیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں سنی ہوں گی۔
ان نصیحتوں کا خلاصہ اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ جو چیز اسلام میں نہیں ہے اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے، اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، اسے باقی نہیں رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ ایک قدم بھی نہیں چلنا چاہیے، اسے ختم کر دینا چاہیے، چاہے ساری دنیا اسے اختیار کر رہی ہو، چاہے ہمارے علماء اس کی تلقین کر رہے ہوں، لیکن جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ چیز قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، ہمارے ذمہ داروں نے بنایا ہے، ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، ہمارے باپ دادا اسے لے کر آئے ہیں، تو اس چیز سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ جس چیز سے حضور کو محبت نہیں، اس چیز سے ایک نبی کو محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی نصیحت اس جملے کے بعد فرماتے ہیں ان ربکم واحد ان اباکم واحد و ان ربکم واحد۔ اس جملے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے ایک اہم ترین خرابی کا خاتمہ کیا۔ فرمایا کہ اسلام مساوات کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے، اسلام میں سب برابر ہیں، اگر فرق ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مساوات کی تعلیم دیتے ہیں، برابری کی تعلیم دیتے ہیں، اور برابری ایک انسان اپنے سامنے رکھے، اگر کوئی شخص انسان ہے، ابن آدم ہے، اس سے نفرت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ان ربکم ان اباکم واحد، لوگو تمہارا باپ ایک ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمْ واحد، تمہارا رب ایک ہے۔ اس بنیاد پر لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ یہ بات کیوں بیان فرمائی؟ عرب کو اپنے اوپر فخر تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم عرب کے ہیں، عربی زبان جاننے والے ہیں، لہٰذا ہمارا مقام بہت اونچا ہے، ہمارے لیول کے کوئی نہیں ہے، دوسرے جتنے بھی ہیں، خاص کر عرب کے باہر کے جتنے بھی ہیں، وہ ہم سے ذلیل ہیں، ہم سے حقیر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اس بنیاد پر کہ تم عرب والے ہو تمہیں فضیلت حاصل ہوگی نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔ علاقے کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر، مقام کی بنیاد پر یہ فرق کرنا، یہ امتیازی سلوک اختیار کرنا، اور ولا لعجمی علی عربی، کسی غیر عربی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اور رنگ کی بنیاد پر آج بھی دنیا کے کتنے ممالک ایسے ہیں جہاں صرف رنگ کی بنیاد پر امتیاز برتا جاتا ہے، ہم گورے ہیں لہٰذا ہم افضل ہیں، تم کالے ہو لہٰذا تم حقیر ہو، تم رذیل ہو، نعوذ باللہ۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک جو انسانیت کو تہذیب سکھانا چاہتے ہیں، انسانیت کو اخلاق سکھانا چاہتے ہیں، اسلام نے کہا کہ اگر تمہارے اندر صرف رنگ کی بنیاد پر برتری کا احساس ہے تو یہ جاہلیت ہے، تم اخلاق کی تعلیم دینے کے قابل نہیں ہو۔ وَلَا لِأَبْيَضَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، اگر فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر۔ کوئی شخص افضل ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے کہ اس کے پاس تقوی موجود ہے، کوئی شخص غیر افضل ہے تو اس وجہ سے کہ اس کے پاس تقوی موجود ہے۔ کتنی عجیب بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ تقوی کی بنیاد پر کوئی شخص کسی دوسرے سے اونچا ہو سکتا ہے، اور تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کا علم انسان کو ہو ہی نہیں سکتا، تقوی صرف اللہ جانتا ہے، لہٰذا کون افضل ہے ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کون رذیل ہے ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد تقوی پر ہے، اور تقوی کا علم انسانوں کو نہیں ہو سکتا، تقوی کا مقام دل ہے، اور دل کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں، ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کا عملی طور پر خاتمہ کیا تھا۔ کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے 8 ذی الحجہ کو، وہاں سے نکل کر عرفات کی طرف آپ نے رخ کیا۔ قریش کے لوگ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم قریش کے لوگ، ہمارا مقام بہت اونچا ہے، ہم مینا سے نکل کر عرفات میں نہیں جائیں گے بلکہ ہم قریش کے لوگ ہیں، لہٰذا ہمارا قیام مزدلفہ میں ہوگا۔ مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے، لہٰذا ہم چونکہ اونچی ذات کے لوگ ہیں، اونچے قبیلے کے لوگ ہیں، لہٰذا ہمارا قیام مزدلفہ میں ہوگا، ہم عام انسانوں کے ساتھ، عام حاجیوں کے ساتھ میدان عرفات میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طریقہ ابراہیمی طریقہ ہے، یہ قریش کا طریقہ نہیں ہے، اور ابراہیم کی سنت یہ ہے کہ مینا سے نکلنے کے بعد عرفات کا رخ کیا جائے اور وہاں قیام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہونے کے باوجود بھی قریش کے ساتھ مزدلفہ جانے کا ارادہ نہیں کرتے، بلکہ عام انسانوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ میدان عرفات میں جا کر رکتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ میری نگاہ میں تمام انسان برابر ہیں، قریش کے لوگ بھی اور غیر قریش بھی، دونوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ مساوات کی تعلیم ایک دن آپ نے عملی طور سے دنیا کے سامنے دی تھی، اور دوسرے دن نصیحت میں سب سے پہلی نصیحت یہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، لہٰذا قوم کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ ہم یہاں رک کر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں،
دیگر مذاہب کے لوگوں کا جائزہ لیں، ان میں کس قسم کی تفریق ہے، ذات کے بنیاد پر، کوئی شخص شودر ہے، کوئی شخص برہمن ہے، کوئی ذلیل ہے، کوئی عظیم ہے، اور اسی بنیاد پر انسانوں کے درمیان میں دشمنیاں، اس بنیاد پر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، اس بنیاد پر لوگوں کو حقوق سے محروم کیا جاتا ہے۔ امیر ہے تو اس کا حق الگ ہے، غریب ہے تو اسے حقوق سے محروم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی غور کریں، خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مسلمان ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے لوگ صرف اس بنیاد پر دوسروں سے افضل ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ میرے پاس فلاں مقام ہے، فلاں مرتبہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، میرا رویہ اگر عہدے کی وجہ سے، میرا رویہ اگر مال و دولت کی وجہ سے، جس کے پاس عہدہ نہ ہو اس کے سامنے اگر اکڑ کا رویہ ہو جائے، تکبر کا رویہ ہو جائے، یہ ہے جاہلیت۔ ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں اپنے ساتھ رہنے والے، اپنے قریب رہنے والے، ان سے تعلقات میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسٹیٹس میں ہم سے کم ہے، اسٹیٹس میں کم ہے، ہم اپنا مقام پہچانتے ہیں، ہم صرف انہی لوگوں سے ملیں گے جو مالی اعتبار سے ہمارے ٹکر کے ہوں، جو غریب ہوں ان سے ہم نہیں ملیں گے۔ حالانکہ تقویٰ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم سے 1000 گنا بہتر وہ ہو سکتے ہیں، ہم سے افضل ہوں گے وہ، لیکن صرف ہم نے مال کی بنیاد پر اپنے آپ کو عظیم سمجھا اور انہیں ذلیل سمجھا، انہیں کمتر سمجھا۔ ہمارے پاس کوئی عہدہ ہے، ہم سیاسی عہدیدار ہیں، یا پھر ہمارے پاس علم ہے، علم کی بنیاد پر بھی ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ عبادتوں کی بنیاد، دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، ہمارے درمیان میں، اہل ایمان کے درمیان میں، مسلمانوں میں علم کی بنیاد پر تفریق ہوتی ہے۔ میرے پاس علم زیادہ ہے لہٰذا میں عظیم ہوں، اس کے پاس علم کم ہے لہٰذا وہ حقیر ہے، میں اپنے رویے سے ظاہر کرتا ہوں کہ وہ حقیر۔ اسی طرح میں اگر عبادت کرتا ہوں، میں زیادہ نماز پڑھنے والا ہوں، دوسرا کم نماز پڑھتا ہے، تو صرف اس بنیاد پر میں اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہوں اور اسے حقیر سمجھتا ہوں۔ یہ اصل میں تقویٰ کا گھمنڈ ہے، مال کا گھمنڈ ہے، علم کا گھمنڈ ہے، جو غیر اسلامی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اباکم واحد اور ان ربکم واحد کہہ کر یہ بتایا کہ تمام انسان صرف تقویٰ کی بنیاد پر فرق ہو سکتا ہے، تمہیں مال کی بنیاد پر دوسروں سے تفریق کرنے کی، دوسروں سے دور ہونے کی اجازت نہیں، علم کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھنے کی تمہیں گنجائش، تمہارے لیے اجازت نہیں۔ انسانوں میں اونچ نیچ، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں پہلی نصیحت حجۃ الوداع کی یہ تھی کہ یہ بھی زمانے جاہلیت کا ایک حصہ ہے کہ آدمی مال کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، عہدوں کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر اور تقویٰ کی بنیاد پر دوسروں سے فرق، عبادت کی بنیاد پر دوسروں سے فرق کرنے لگے، دوسروں کو حقیر اور خود کو عظیم سمجھنے لگے۔ قابل احترام حاضرین کرام، انشاءاللہ وقت اگر ملا تو اس کے بعد کی جو اور نصیحتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ خطبہ حجۃ الوداع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میری اور آپ کی اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کی انقلاب کے لیے، ان کی زندگیوں میں تبدیلی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسے سمجھا جائے، اسے اختیار کیا جائے اور اسے عمل کرنے کی، اور اسے تمام انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو تقاضا ہے کہ آپ کی تعلیمات کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقاضے پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔